خصوصاً اس مسئلے کے لیے ہے کہ جو ماں باپ رشتوں کے لیے مانتے نہیں ہیں، بچے کرنا چاہتے ہیں لیکن والدین جو ہے رکاوٹ بن جاتے ہیں، کسی کا چاچا رکاوٹ بن جاتا ہے، کسی کا بھائی رکاوٹ بن جاتا ہے، کسی کی بہن رکاوٹ بن جاتی ہے، کسی کا کوئی رشتہ دار رکاوٹ بن جاتا ہے، رشتہ یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کی اجازت سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، لیکن بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جو پسند آ جاتے ہیں۔ پسند کی شادی کرنا بھی گناہ نہیں ہے، لیکن ماں باپ کی اجازت کے بغیر کرنا، یاد رکھیں اگر ماں باپ کی اجازت کے بغیر ہوگا اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، اس میں آپ لوگ سکون سے نہیں رہ سکیں گے اگر ماں باپ کی اجازت شامل نہیں ہوگی۔ تو ماں باپ کی اجازت شامل کرنے کے لیے یہ جو وظیفہ ہے، یعنی بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بچی چاہ رہی ہوتی ہے کہ میرا وہاں ہو جائے، لیکن جو لڑکے کا والد ہے، ماں ہے، وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے، ہاں جی۔ تو اگر اسی طرح بچہ چاہ رہا ہوتا ہے لیکن جو ہے نا بچی کی طرف سے اس کے ماں باپ رکاوٹ میں بنے ہوتے ہیں، یہ جو عمل ہے جس ترتیب سے میں نے بتایا ہے، بخدا خدا کی قسم اٹھا کے میں کہہ رہا ہوں، اگر یقین کے ساتھ کر لیں، نماز کی پابندی کے ساتھ کر لیں اور ہر نماز کے بعد کریں، ہاں جی، 3 دن 7 دن 21 دن میں بفضل خدا اگر اس ماں باپ نے قسم بھی اٹھائی ہے کہ ہم جہاں یہ بچی چاہ رہی ہے ہم وہاں رشتہ نہیں کریں گے، قسم اٹھائی ہوئی ہے ہم نہیں کریں گے، اور قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم یہ رشتہ وہاں دیں گے نہیں، جو مرضی ہو جائے، بلکہ اگر کوئی صحابی بھی اٹھ کے آ جائے، کوئی نبی بھی اٹھ کے آ جائے، کوئی بھی بڑے سے بڑا آ جائے، ہم یہ رشتہ وہاں نہیں کریں گے۔ لیکن اس وظیفے کا آپ جو ہے برکتیں دیکھیں اور اس کی پاور اور طاقت دیکھیں کہ کیسے اللہ پاک ان سخت دلوں کو کیسے نرم کرتے ہیں، کیسے ان ظالموں کو اللہ پاک جو ہے ان کے دل میں محبت ڈالتے ہیں اور احساس ڈالتے ہیں، نہیں کچھ نہیں، بچے ہیں، اگر ہماری اجازت شامل حال ہو جائے گی تو ان کی جو ہے نا زندگی آسانی سے گزر جائے گی، کوئی بات نہیں، ہم مان، وہ سارے ہتھیار ماں باپ ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو جائیں گے تو کر۔ لیکن پھر بات کر رہا ہوں کہ جب تک ماں باپ کی اجازت نہیں ہوگی، جس رشتے میں ماں باپ کی اجازت ہوگی، رضامندی ہوگی، اللہ کی مددیں نصرتیں اس دونوں بچے اور بچیوں کے ساتھ ہوں گی۔ ہاں یاد رکھیں اس وظیفے کو جس طریقے سے بتایا ہے اس طریقے سے ہی کرنا ہے، آگے پیچھے نہیں کرنا، آگے پیچھے نہیں ہونے دینا۔ میں نے بار بار اس کی ترتیب بتائی ہے، بار بار سمجھایا ہے، پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، نوٹ کر لیں، دھیان کر لیں۔ سورہ یاسین پڑھنی ہے، 7 مبینیں ہیں سورہ یاسین میں، 7 مبینیں سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین کی جو پہلی مبین ہے، پہلی مبین پر 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی، آسان ہے، آپ کو کوئی چیزیں دوبارہ آگے پیچھے سے یاد نہیں کرنی پڑیں گی، آپ کو یاد ہے، آپ کو آتا ہے، صرف آپ نے دھیان توجہ کرنا ہے۔ 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پہلی مبین پر، دوسری مبین پر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تیسری مبین پر 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، چوتھی مبین پر پھر 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 5ویں مبین پر پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 3 دفعہ، اور 6ٹھی مبین پر پھر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور 7ویں مبین پر یاد رکھ لیں یہی والا درود شریف جو میں کہہ رہا ہوں، آرام سے آپ کے سامنے بول رہا ہوں، آرام سے بتا رہا ہوں، یہ آپ نے یہی والا درود شریف یاد کرنا ہے۔ ہاں جی، آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ کیا ہے درود شریف؟ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم، یہ والا درود شریف ہے۔ اب اس طریقے سے کریں اور بفضل خدا انشاءاللہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کریں، انشاءاللہ دیکھیں اس کی کرامات، برکتیں دیکھیں، اس کی طاقت دیکھیں، اس وظیفے کی پاور اور طاقت دیکھیں کہ اللہ دیکھیں اس میں کیا ہے، کیسے پاور آئی ہے، دیکھیں پاور ایسے آئی ہے، اس عمل میں پاور ایسے ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی نے فرما دیا جو فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھے گا، قضیت حوائجہ، کہ اللہ پاک اس کی ساری حاجتیں پوری فرما دیں گے، ایک نہیں ساری، اللہ کے نبی کی طرف سے مہر لگ گئی ایک۔ پھر دوسرے نمبر پہ پہلی مبین پہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ نے کیا کیا، فرمایا کہ شیطان جو رویا ہے 4 دفعہ رویا ہے، اور ایک دفعہ جو چیخا ہے نا شیطان، اس کی چیخیں نکل گئی، اس وقت بھی نکلی ہے جب سورہ فاتحہ اتری،
کہ سورہ فاتحہ ایسی پاورفل ہے. سورہ فاتحہ گویا کہ ہر مسئلے کا حل ہے سورہ فاتحہ میں. ایک آگے آ جائیں سورہ اخلاص. فرمایا کہ سورہ اخلاص جو ہے یہ 3 ثلث یعنی قرآن کے ثلث کے برابر ہے. قرآن کے ثلث کے برابر مطلب 3 دفعہ پڑھیں گے تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا, پورے قرآن کا ثواب ملے گا. آپ سورہ یاسین بھی پڑھ رہے ہیں اور سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھ کے پھر 3 دفعہ پڑھ کے گویا کہ 2 قرآن مکمل کر کے بیچ میں شامل کر رہے ہیں. آگے سورہ کوثر پہ آ جائیں. سورہ کوثر کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر, اے ہمارے نبی ہم نے تجھے سورہ کوثر عطا کی, ہم نے تجھے کوثر عطا کی. کوثر کیا ہے؟ وہ نہر ہے, وہ نہر ہے, ہاں جی, حوض کوثر, جس پہ آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر سارے کے سارے لوگوں کو جو ہے نا جی اپنے صحابہ کو پانی پلائیں گے, ہاں جی, اور مجھے اور آپ کا, میرا اور آپ کا انتظار کریں گے, پانی پلائیں گے. یعنی گویا کہ اس کے چھوٹی سورہ کوثر کے اندر یہ بڑی پاورفل صورت ہے. سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, سورہ کوثر, اور پھر یہ آ گیا درود شریف. اللہ اکبر. اور جو اس طرح عمل کرے گا, سورہ یاسین کو اس طرح پڑھے گا, اللہ پاک انشاءاللہ ان سے یہ والا جو رشتے والی پرابلم ہے, جو ماں باپ مانتے نہیں ہیں, اس کو کرتا رہے. ہاں جی, 3 دن, 7 دن, 11 دن, 21 دن, 21 دن میں اللہ کے فضل و کرم سے یقین کے ساتھ وہ کرے گا, انشاءاللہ تعالی اس کا وہ سارا کا سارا مسئلہ اللہ پاک ضرور حل فرما دیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک سورہ یاسین کی یہ ساری کی برکات اور ساری کی ساری کرامتیں اور ساری کی ساری فضیلتیں مجھے, آپ کو, ہر مسلمان کو, ہر کلمہ گو کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.